ہے کہ شب برات کے بارے میں یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات جسے ہم 15ویں رات کہتے ہیں شعبان کی، جو کلیم کیا جا رہا ہے نا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق لکھ دیا جاتا ہے، کس نے مرنا ہے کس نے پیدا ہونا ہے، یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں، یہ سارے کے سارے کلیم، حتیٰ کہ یہاں تک کلیم کیا جاتا ہے کہ قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے جو ہے وہ پہلے آسمان پہ، اور اس کے بعد پہلے آسمان سے نیچے، وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والا اوپر والا حصہ نازل ہوا ہے وہ بھی اس رات میں ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روح سے بالکل غلط ہے۔ قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیمز آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے۔ قدر کا مطلب ڈیسٹنی کی رات جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاج راتوں میں آتی ہے، اور بخاری مسلم کی حدیث۔ شب برات کی عبادت اور روزے کا حکم، کیا 15 شعبان کی کوئی عبادت ہے؟ جو لوگ 15 شعبان کی رات اسپیشل جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ انجم سیالکوٹ۔ 15 شعبان کا روزہ تو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے اس کو، اور کیونکہ ضعیف حدیث سے بہرحال کسی عمل کا ثبوت نہیں ہوتا۔ 15 شعبان کے روزے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، تو اس سے عمل ثابت نہیں ہوتا، اور باقی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اور 15 شعبان میں بہت اختلاف ہے علماء کا کہ یہ اس کی رات کی کوئی فضیلت ہے بھی یا نہیں۔ بہرحال جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں، تو اگر کوئی اس کی فضیلت کی بنیاد پر عبادت کرنا چاہے تو عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، جیسے چاہیں عبادت کریں، بلکہ مخصوص طریقہ ایجاد کر لینا یہ بدعت ہے۔ ماہ شعبان کا انکار کرنا آج کچھ سکالر اور بد مذہبوں کی طرف سے جیسے ہی ماہ شعبان آتی ہے تو ان لوگوں کے فتوے اور جھوٹ سننے کو ملتا ہے۔ یہ لا علمی ہے، یہ مطالعہ کی کمی ہے، یہ نالائق اور ناسمجھ امت سے، مسلمانوں سے ایک عظیم موقع چھین رہے ہیں۔ اپنے کم علمی کی وجہ سے لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ نیکیوں سے محروم کر رہے ہیں۔ خدا را ان نام نہاد سکالر سے بچیں اور اس رات کو ضائع نہ ہونے دیں۔ رب کے حضور رات کو قیام کریں، دن میں روزہ رکھیں اور اپنی گناہوں کی بخشش کی دعائیں کریں، رب ذوالجلال کے حضور گر گرائیں، اور ان بد مذہبوں کی فتووں سے بچیں کہ یہ لوگ ہم سے ایک عظیم دن چھین رہے ہیں جس کا حکم قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث لے کر آتا ہوں۔ صحیح ابن حبان کی یہ حدیث ہے، امام ابو حاتم 353 ہجری، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی جانب توجہ فرماتا ہے، مطلع ہوتا ہے، اور پھر فرمایا فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک، کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے، اور دوسرے نسخے میں آیا جو بغض رکھے اس کے بھی گناہ معاف نہیں ہوتے، والدین کے نافرمان میں بھی، اور ایک اور نسخہ ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ والدین کے نافرمان کے بھی گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ یہی حدیث تفسیر در منصور کے اندر بھی روایت ہے اور دیگر حدیثوں کی کتب کے اندر آئی ہے۔ تو اس کا انکار کیا جاتا ہے اور پھر بڑے دھڑلے سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے نام نہاد سکالر اور بد مذہبوں کی طرف سے۔ ابھی میں کل ہی سن رہا تھا، تقریباً ایک شخص ہے دیوبندیوں کا، اس نے 2 گھنٹے لگا کر کوئی ایسا حوالہ نہیں پیش کر سکا اور کسی قسم کا وہ رد نہیں کر سکا، صرف 2 گھنٹے لگا کر وہ یہی کہتا رہا کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ تو یہ تمہاری کم عقلی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا علم اپنی لا علمی کا اقرار کرنا ہے، یہ کم علمی ہے، یہ جہالت ہے، جو آج یہ لوگ اپنی جہالت کو سوشل میڈیا پر لا کر مسلمانوں کے دلوں سے نور کھینچ رہے ہیں اور اتنی عظیم رات کو کھینچ رہے ہیں۔ اس لیے ان کی باتوں میں نہ آئیے اور آج رب کے حضور عبادت کریں، دن میں روزہ رکھیں۔ اور اس حدیث کی سند بالکل درست ہے، 8 صحابہ نے اس کو روایت کیا، اور امام البانی نے، علامہ البانی نے السلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر فرمایا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، یہ جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی۔ اب اس کا انکار کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، حدیث کا انکار کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا انکار کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے۔ عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ لوگ عشق رسول کو کھینچتے تھے، اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے بھی روک رہے ہیں۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، اور اس پاک رات کے وسیلہ سے اللہ تعالی ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔